بلوچستان کے سرحدی علاقے ماشکیل میں تیز اور طوفانی ہواؤں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ طوفان کے بجلی کے کھمبے زمین بوس ہو گئے ہیں اور پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے متعدد سرکاری اور نجی املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ مواصلات اور بجلی کی ترسیل کا نظام مکمل طور پر معطل ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ خوش قسمتی سے اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ مقامی مکینوں نے ہنگامی بنیادوں پر بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ امدادی ٹیمیں نقصانات کا جائزہ لینے میں مصروف ہیں۔ کوئٹہ میں بلوچستان فوڈ اتھارٹی نے سیوریج کے پانی سے اگائی جانے والی مضر صحت سبزیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اتھارٹی کے مطابق سبزل روڈ پر تقریباً 22 ایکڑ رقبے پر کاشت کی گئی گوبھی، پودینہ، دھنیا، خلفہ، پیاز اور چقندر کی فصلیں تلف کر دی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل بلوچستان فوڈ اتھارٹی حبیب اللہ خان کا کہنا ہے کہ عدالت نالیہ اور حکومتی احکامات کے باوجود گندے پانی سے سبزیاں اگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آئندہ بھی صوبے بھر میں ایسی مضر صحت فصلوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہے گی، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کاشتکاروں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ بلوچستان فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ناقص اور مضر صحت خوراک کی فوری اطلاع دے تاکہ عوام کی صحت کے تحفظ کے لیے بروقت کارروائی کی جا سکے۔ بلوچستان کے ضلع واشک کی تحصیل بسیمہ میں کیسکو کی جانب سے طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سٹی فیڈر پر بھی روزانہ تقریباً 20 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے، جس کے باعث کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب علاقے کا درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے۔ شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے سے چھوٹے دکانداروں کی روزی روٹی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ والدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس حبس میں بچوں میں موسمی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ شہریوں نے کیسکو حکام سے بجلی کا دورانیہ فوری بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ماجد کی سربراہی میں کوہلو کے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی کلاس 4 آسامیوں پر بھرتیوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس عمل میں حصہ لینے کے لیے امیدواروں کی ایک بڑی تعداد مقررہ شیڈول کے مطابق شرکت کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق بھرتی کے اس پورے عمل کو شفاف، منصفانہ اور میرٹ پر یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ انٹرویو کے دوران امیدواروں کی تعلیمی قابلیت، تجربے اور دیگر مطلوبہ معیارات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین اور اسسٹنٹ کمشنر طاہر خان کی قیادت میں قلعات میں گراں فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران کمیٹی کے ممبران نے میڈیکل سٹورز، گوشت، سبزی اور پرچون مارکیٹ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر اشیاء کی قیمتیں، معیار اور صفائی ستھرائی کے نظام کو بغور چیک کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تاجروں کو سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ زائد المیعاد اشیاء رکھنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کی دکانیں سیل کر کے انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ آواران کے بازار سے ماشی جانے والی اہم لنک روڈ خستہ حالی کے باعث شہریوں کے لیے شدید مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہ رابطہ سڑک مشک ندی سے گزر کر متعدد آبادیوں کو مرکزی شہر سے منسلک کرتی ہے۔ معمولی بارش کے بعد بھی ندی میں پانی آنے سے یہ راستہ کئی دنوں تک آمد و رفت کے لیے انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ حالیہ بارشوں کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے اور کئی گاڑیاں کیچڑ میں پھنس گئی ہیں۔ اس صورتحال سے مسافروں، طلباء اور مریضوں کو شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ضلعی انتظامیہ سے مشک ندی پر فوری پل تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کولو کے مرکزی بازار میں بڑھتی ہوئی ٹریفک اور بے ہنگم پارکنگ کے باعث شہریوں اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بازار میں روزانہ گھنٹوں ٹریفک جام ہونا اب ایک معمول بن چکا ہے، جس سے نہ صرف عام آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے بلکہ کاروباری سرگرمیاں بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے تمام مسافر گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر نیو ٹرمینل اڈامل منتقل کیا جائے۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ شہر میں ٹریفک کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے اور نیو ٹرمینل اڈا کو مکمل طور پر فعال کیا جائے۔